میں اپنے ساتھ ہونے والا ایک واقعہ سنا رہی ہوں۔ 5 برس پہلے جب میں 21 برس کی نوجوان لڑکی تھی تو انہی دنوں میں میٹرک کا امتحان پاس کر کے فارغ ہو گئی۔ اوپر سے گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تو میں نے امی سے کہا کہ میں اپنی خالہ نورین کے پاس کچھ دنوں کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ میری ایک ہی خالہ ہے جو کہ بہاولپور کے ایک گاؤں میں رہتی ہیں۔ ان کی شادی چند سال پہلے ہوئی تھی جب میں پیدا ہوئی تھی۔ اب تو خالہ کا 16 سال کا بیٹا بھی تھا۔ خیر کچھ دیر کی ضد کے بعد امی نے مجھے خالہ کے ہاں جانے کی اجازت دے دی اور میرا بڑا بھائی خالہ کے ہاں چھوڑنے گیا، جو کہ اسی دن مجھے چھوڑ کر وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ میری خالہ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اتنے عرصے بعد آئی ہو، 1 مہینہ سے پہلے میں واپس نہیں جانے دوں گی، بس آرام سے رہو۔ مجھے پہلی نظر میں خالہ کا بیٹا بہت پسند آیا، جو کہ بہت خوبصورت تھا، لیکن عمر میں مجھ سے بہت چھوٹا تھا۔ لیکن خالو میرا بہت عجیب قسم کا شخص تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے خوف آتا تھا۔ کسی وقت تو میں اس کو دیکھ کر ڈر سی جاتی۔ نہ جانے خالہ جو اتنی حسین تھی، پتہ نہیں ایسے انسان کے جنگل میں کیسے پھنس گئی تھی اور شادی کر بیٹھی۔ میری امی نے مجھے بتا رکھا تھا کہ آپ کے خالوں نے گاؤں میں کچھ ہی ایسے کام کر رکھے ہیں کہ انہیں خاندان کی خواتین منہ بھی نہیں لگاتی، لیکن ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، چونکہ گرمیاں تھیں اس لیے خالہ اور خالو رات کو چھت پر سوتے تھے اور میں اور سلیمان نیچے صحن میں پنکھا چلا کر ایک ہی چارپائی پر سو جایا کرتے تھے۔ سلیمان میرے ساتھ کافی مانوس ہو گیا تھا۔ ایک رات میری آنکھ کھل گئی تو نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں بھی چھت پر جانے کا سوچا، لیکن اندر سے ڈر بھی گئی کہ کیا معلوم اوپر خالو جاگ رہا ہو اور کیا سوچے گا کہ آدھی رات کو یہاں کیا لینے آئی ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے خالو کی شخصیت عجیب پراسرار لگتی تھی۔ وہ سارا دن مجھے عجیب نظروں سے دیکھا کرتے تھے، لیکن جب میں ان کو دیکھتی تو مسکرانے لگتا تھا۔ خالہ ان کے سامنے کم ہی بات کرتی تھی اور مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے خالہ ان سے ڈرتی ہوں۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ خالو نے گھر میں خالہ کو ساری آسائشیں مہیا کر رکھی تھی، جس کسی کی بھی عورت وہ خواہش ہوتی ہے۔ خیر اب میں نے دبے پاؤں چھت پر جانے کا سوچا، چنانچہ میں دبے پاؤں چھت پر چڑھنا شروع ہو گئی۔ ایک ایک سیڑھی پر بنا آواز پیدا کیے قدم رکھتی ہوئی میں چھت کے بالکل پاس پہنچ گئی۔ میں نے جیسے ہی چھت کے قریب پہنچی تو میرے کانوں میں عجیب سی آوازیں پڑی، جیسے کوئی تکلیف سے کرا رہا ہو، جیسے کوئی حیوان گرا رہا ہو یا کوئی کسی چیز کو زور زور سے فرش پر رگڑ رہا ہو۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر چھت پر ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ خیر میں نے ڈرتے ڈرتے سر اوپر نکال کر دیکھا تو چاند کی روشنی میں ایک عجیب منظر تھا۔ خالو چارپائی پہ لیٹا تھا اور خالہ اس کے سر میں سرسوں کے تیل سے مالش کر رہی تھی۔ خالو کبھی منہ سے عجیب سی آوازیں نکالتا اور پھر خاموش ہو جاتا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اتنے میں اچانک خالہ نے گردن گھما کر میری طرف دیکھ لیا اور مسکرا کر کہا کہ آ جاؤ بیٹا، یہاں آ جاؤ۔ میں خالہ کو اپنی طرف متوجہ پا کر ڈر گئی اور جیسے ہی نیچے اتر کر چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ میں سوچ میں تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ میں سو گئی اور جب صبح آنکھ کھلی تو خالہ کچن میں کام کر رہی تھی اور خالو گھر پر نہیں تھے۔ میں منہ ہاتھ دھو کر ان کے پاس چلی آئی اور میرے لیے وہ ناشتہ تیار کرنے لگی تو اچانک میرے ذہن میں رات والا منظر آ گیا۔ میں جھٹ سے ان سے سوال کر ڈالا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، خالہ مجھے بتانے لگی کہ ان کے سر میں عجیب سا درد اٹھتا ہے
تو اسی وجہ سے ان کے سر میں تیل ڈال کر مساج کرتی ہوں۔ یہ سن کر مجھے انسان کی کرتوتوں اور پھر بے بسی پر رونا آ گیا۔ جب انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس نے اوپر والے کی پکڑ میں کبھی نہیں آنا، اور جب کوئی پکڑ میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھ پر آزمائش آئی ہوئی ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ آزمائش بھی اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر مجھے ترس آیا خالو پر اور اس سے ہمدردی ہو گئی، لیکن میں ان سے محتاط بھی زیادہ ہو گئی تھی کہ کیا معلوم مجھے بھی اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنا دے۔ پھر کچھ دن بڑی مشکل سے ڈر ڈر کر واپس گھر آ گئی اور سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے میں تو ہوس کا نشانہ نہیں بنی۔